کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید، باب نمبر 23 بجار کلی۔ قدیم طلسمی آئینہ جو پردادی نے کسی جپسی عورت سے خریدا تھا۔ لیلے سینڈ سے باہر بوڑھے کپتان کے مکان کے ایٹک روم میں ہیلڈے مولر کننگ کی آنکھ کھلی۔ اس نے کلاک پر چھچھلتی نظر ڈالی۔ ابھی صرف 6 بجے تھے، لیکن روشنی قبل ازیں ہی نمودار ہو چکی تھی۔ صبح کے سورج کی درخشاں کرنیں کمرے کو منور کر رہی تھیں۔ وہ پلنگ سے اتری اور کھڑکی کی جانب چل دی۔ بیچ میں وہ ڈیسک کے قریب رک گئی اور اس نے اپنے کیلنڈر کا ورق پھاڑ ڈالا۔ اس پر جمعرات 14 جون 1990 درج تھا۔ اس نے ورق تروڑ مروڑ دیا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے کیلنڈر کے اگلے صفحے پر جمعہ 15 جون 1990 کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ کہیں بہت دن پہلے اس نے جنوری میں اس صفحے پر 15ویں سالگرہ تحریر کیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ 15 تاریخ کو 15 کا سن پانا بالکل ہی خاص بات ہے۔ یہ واقعہ دوبارہ کبھی رونما نہیں ہوگا۔ 15 کیا یہ اس کی بلوغت کی زندگی کا پہلا دن نہیں؟ دوبارہ بستر پر لیٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مزید برآں گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے یہ اسکول میں پڑھائی کا آخری دن تھا۔ طلباء اور طالبات کو اسکول میں حاضر تو ہونا تھا، لیکن انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ صرف 1 بجے دوپہر گرجے میں اکٹھے ہونا تھا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ 1 ہفتے میں پاپا لبنان سے گھر آ جائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وسط گرما سے 1 روز پہلے واپس گھر پہنچ جائیں گے۔ ہیلڈے کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی اور سرخ رنگ کے چھوٹے سے کشتی کر کے عقب میں نیچے گھاٹ کی جانب باغ میں جھانکنے لگی۔ دخانی انجن سے چلنے والی کشتی ابھی تک گرمیوں میں سیر و تفریح کے لیے باہر نہیں نکالی گئی تھی، لیکن چپوؤں والی پرانی کشتی گھاٹ پر بندھی ہوئی تھی۔ اسے یاد رکھنا ہوگا کہ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے اس میں پانی بھر گیا ہوگا اور اب اسے وہ نکالنا ہوگا۔ جب وہ چھوٹی کھاڑی پر نظریں جمائے کھڑی تھی، اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ ابھی محض 6 برس کی ننھی منی لڑکی تھی۔ ایک روز وہ تنہا چپوؤں والی کشتی میں سوار ہو گئی تھی اور اکیلی ہی کھاڑی میں اسے کھیتی رہی تھی۔ پھر وہ نیچے پانی میں گر پڑی تھی اور ہاتھ پاؤں مارتے بڑی مشکلوں سے ساحل پر واپس پہنچی تھی۔ وہ سر تا پا شرابور ہو چکی تھی اور گھنی باڑ میں سے گزرنے کے لیے اسے خاصی دھکم دھکا کرنا پڑی تھی۔ جب وہ باغیچے میں کھڑی مکان کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی امی دوڑتی دوڑتی اس کی طرف آئی تھی۔ کشتی اور دونوں چپوؤں کو پانی میں تیرتے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسے اب بھی کبھی کبھار خوابوں میں یہ ناؤ اپنے آپ موجوں کے رحم و کرم پر تیرتی ڈولتی اور ہچکولے کھاتی دکھائی دے جاتی تھی۔ یہ ایسا تجربہ تھا کہ اس کی محض یاد ہی اسے کھسیانا کر دیتی تھی۔ باغ میں نہ تو ہرے بھرے درختوں، پودوں اور گھاس کی کوئی خاص بہتات تھی اور نہ اس کی کوئی خصوصی نگہداشت کی جاتی تھی، لیکن یہ تھا خاصا لمبا چوڑا اور یہ تھا بھی ہیلڈے کا۔ ایک سرد و گرم چشیدہ سیب کا درخت اور چند عملاً بانج پھلدار جھاڑیاں شدید سرمائی طوفانوں کے تھپیڑوں سے بچ نکلی تھیں۔ پرانے وقتوں کا گلائیڈر پتھریلی چٹانوں اور چند جھاڑیوں کے جھنڈ کے قریب استدعا تھا۔ صبح کی تیز روشنی میں یہ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار نظر آ رہا تھا۔ اس کی بے کسی میں شاید اس لیے اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اس کے گدے اور گاؤ تکیے نکال لیے گئے تھے۔ کل رات جو بارش ہوئی تھی وہ اس میں لازماً بھیگ جاتے، غالباً انہیں امی اٹھا لائی ہوں گی۔ وسیع و عریض باغ کے چاروں طرف بجور کے ٹری برچ کے درخت تھے۔ وہ بدترین برشگالی جکڑوں سے اسے کم از کم جزوی پناہ ضرور مہیا کر دیتے تھے۔ ان درختوں ہی کی رعایت سے اسے تقریباً 100 سالہ مکان کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا اور اسے دوبارہ بجار کلی کہا جانے لگا تھا۔ ہیلڈے کے پردادا نے پچھلی صدی کے اختتام سے چند سال قبل یہ مکان تعمیر کیا تھا۔ وہ آخری اونچے بادبانوں والے جہازوں میں کسی کا کپتان تھا۔ بے شمار لوگ اب بھی اسے کپتان کا مکان کہتے تھے۔ گزشتہ شام ذرا دیر گئے جو اچانک تیز بارش شروع ہوئی تھی۔ اس صبح اب بھی باغ میں اس کی نشانیاں موجود تھیں۔ رات کی کڑک بار بار ہیلڈے کو جگاتی رہی تھی، لیکن آج آسمان پر بادل کا ایک بھی کالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس قسم کے گرمائی طوفان کے بعد ہر چیز کتنی تر و تازہ تھی۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے موسم خشک اور گرم تھا اور برچ کے درختوں کے پتوں کے کناروں پر زردی کھنڈنے لگی تھی، لیکن اب یوں نظر آ رہا تھا جیسے گل عالم کو نیا غسل دے دیا گیا ہو۔ اس کی کیفیت کچھ اس قسم کی تھی جیسے طوفان اس کا بچپن بھی بہا لے گیا ہو۔ واقعہ جب بہار کے شگوفے پھوٹتے ہیں ٹیس تو ہوتی ہی ہے،
اس طرح کی بات کسی سویڈن کے شاعر نے نہیں کہی تھی یا اس کا تعلق فن لینڈ سے تھا۔ ہیلڈے پیتل کے باری آئینے کے سامنے کھڑی تھی جو اس کی دادی کی سنگار میز کے اوپر دیوار پر لٹک رہا تھا۔ وہ خوبصورت ہے، بہرحال وہ بدصورت نہیں، ممکن ہے وہ ان دونوں کے بیچوں بیچ کوئی چیز ہو۔ اس کے بال لمبے تھے اور ان کی رنگت قدرے ہلکی تھی۔ ہیلڈے کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ کاش اس کے اپنے بال ذرا مزید گہرے یا ذرا مزید ہلکے رنگ کے ہوتے۔ یہ بیچ کا رنگ کتنا موشوش ہے۔ مثبت پہلو نرم و ملائم گنگریلے تھے۔ اس کی متعدد سہیلیاں اپنے بال اس کے بالوں کی طرح ذرا گنگریلے بنوانے کی کوشش کرتی رہی تھیں، لیکن ہیلڈے کے بال ہمیشہ سے قدرتی طور پر گنگریلے تھے۔ اس کے خیال میں اس کی ذات کا ایک اور مثبت پہلو اس کی گہری سبز آنکھیں تھیں۔ کیا یہ واقعہ سبز ہیں؟ اس کے چچا، ماموں، پھپھائیاں، خالائیں، چچیاں اور ممانیاں جب اسے دیکھنے نیچے جھکتیں تو کہا کرتی تھیں۔ ہیلڈے سوچ رہی تھی کہ وہ آئینے میں جس شکل کا بغور جائزہ لے رہی ہے وہ کسی لڑکی یا نوجوان عورت کی ہے۔ وہ اس فیصلے پر پہنچی کہ وہ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں۔ اس کا جسم کسی عورت کا ہو سکتا ہے، لیکن چہرہ اسے کسی ناپخت سیب کی یاد دلا رہا تھا۔ اس قدیم آئینے میں کوئی ایسی بات تھی جو ہیلڈے کو ہمیشہ اپنے باپ کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ کسی زمانے میں اسٹوڈیو میں معلق تھا۔ یہ اسٹوڈیو کشتی گھر کے اوپر تھا اور اس کے باپ کے لیے بیک وقت کتب خانے، تصنیف گاہ اور گوشہ تنہائی کا کام دیتا تھا۔ البرٹ، جیسا کہ ہیلڈے اسے پکارتی تھی، جب بھی گھر پر موجود ہوتا ہمیشہ کوئی کھڑاکے دار چیز لکھنے کی کوشش یا خواہش کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ناول پر بھی ہاتھ ڈالا تھا لیکن ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ گاہے گاہے اس کی چند شعری کاوشیں اور مجمع الجزائر کے سکیچ کسی قومی جریدے میں شائع ہو جاتے تھے۔ ہیلڈے کو جب بھی اس کا نام البرٹ کاننگ چھپا ہوا نظر آتا فخر سے اس کی گردن تن جاتی۔ بہرحال للے سینڈ میں یہ بات کچھ معنی رکھتی تھی۔ ہیلڈے کے پردادے کا نام بھی البرٹ تھا۔ آئینہ بہت سال گزرے۔ ایک مرتبہ اس کے پاپا نے مذاق مذاق میں کہا تھا، کوئی بھی آدمی بیک وقت اپنے عکس پر اپنی دونوں آنکھیں نہیں مار سکتا، لیکن وہ اس آئینے میں مار سکتا ہے۔ یہ آئینہ ایک استثناء تھا کیونکہ یہ بہت پرانا طلسمی آئینہ تھا۔ اسے ہیلڈے کی دادی نے اپنی شادی کے بعد کسی جپسی عورت سے خریدا تھا۔ ہیلڈے مدتیں کوشش کرتی رہی تھی لیکن بیک وقت اپنے آپ کو دونوں آنکھیں مارنا اتنا ہی دشوار تھا جتنا اپنے سائے سے بھاگنا۔ انجام کار یہ بیش بہا خاندانی یادگار اس کی تحویل میں دے دی گئی تاکہ وہ اسے سنبھال کر رکھ سکے۔ ان 2 برسوں کے دوران میں وہ گاہے بگاہے اس ناممکن الحصول فن پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اگر آج وہ پریشان کن سوچوں میں مستغرق تھی تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں تھی، اور یہ بات بھی انہونی نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ 15 کا سن۔ اتفاق سے اس کی نظر اپنے پلنگ کے قریب رکھی میز پر پڑ گئی۔ وہاں خاصا بڑا پارسل پڑا تھا۔ یہ پارسل خوبصورت نیلے کاغذ میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد سرخ ریشمی ربن بندھا ہوا تھا۔ یہ لازماً سالگرہ کا تحفہ ہوگا۔ کیا یہ واقعہ تحفہ ہے؟ پاپا کا عظیم اور ضخیم تحفہ جس کے بارے میں وہ اتنی رازداری برتتے رہے تھے۔ لبنان سے وہ جو پوسٹ کارڈ رسال کرتے رہتے تھے انہوں نے ان میں اس کے متعلق کتنے ہی ڈکے چھپے اشارے کیے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سخت سینسرشپ نافذ کر رکھی تھی۔ یہ تحفہ ایک ایسی چیز ہے جو حجم میں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھر انہوں نے کسی لڑکی کے متعلق کچھ لکھا تھا جس سے اس ہیلڈے کی عنقریب ملاقات ہونا ہے، اور یہ کہ وہ اپنے تمام کی نقول اس لڑکی کو بھیجتے رہے ہیں۔ ہیلڈے نے اپنی امی سے کچھ سراغ لگوانے کی کوشش کی، لیکن اس معاملے میں وہ بھی اتنی ہی بے خبر تھی جتنی کہ وہ خود تھی۔ عجیب ترین اشارہ یہ تھا کہ تحفے میں غالباً دوسرے لوگوں کو بھی شرک کیا جا سکتا ہے۔ وہ یوں ہی اقوام متحدہ کے لیے کام تو نہیں کر رہے تھے۔ اگر اس کے پاپا کے سر میں کوئی سودا سمایا ہے، ویسے یہ سودے بہت تھے، تو وہ یہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کو ایک قسم کی عالمی حکومت بن جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کسی روز واقعہ تمام انسانوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ایک کارڈ پر لکھا تھا، کیا اسے اپنی امی کے ناروے جھنڈے اور پیسٹریوں سے لدے پھندے اور اس سالگرہ گنگناتے آنے سے پہلے پارسل کھولنے کی اجازت ہے؟ یقیناً ہوگی، یہ اسی لیے تو یہاں رکھا گیا ہوگا۔ وہ دبے پاؤں میز کی طرف بڑھی اور اس نے پارسل اٹھایا۔ یہ واقعہ بڑا وزنی تھا۔ اسے چٹ مل گئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، پاپا کی طرف سے ہیلڈے کے لیے اس کی 15ویں سالگرہ پر۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے بہت احتیاط سے سرخ ریشمی ربن کھولا، پھر اس نے نیلا کاغذ اتار دیا۔ یہ باری برکم باکس فائل تھی۔
کیا یہی اس کا تحفہ ہے؟ کیا یہی وہ 15ویں سالگرہ کا تحفہ ہے جس کا اتنا غلغلہ تھا؟ تحفہ جو روز بروز حجم میں بڑھتا جا رہا تھا اور جس میں دوسرے لوگوں کو شریک کیا جا سکتا تھا۔ عاجلانہ نگاہ ڈالنے سے ہی معلوم ہو گیا کہ باکس فائل میں ٹائپ شدہ کاغذات کا انبار لگا ہوا تھا۔ ہیلڈے پہچان گئی کہ ان کاغذات کو اس کے پاپا کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کیا گیا ہے جسے وہ اپنے ساتھ لبنان لے گئے تھے۔ کیا انہوں نے میرے لیے پوری کتاب لکھ ماری ہے؟ صوفی کی دنیا۔ صفحے کے کہیں نیچے 2 منظوم سطریں تھیں۔ انسان کے لیے سچے ضمیر کی وہی اہمیت ہے جو قابل کاشت زمین کے لیے دھوپ کی۔ NFS گرونٹوگ۔ ہیلڈے نے اگلا ورق الٹایا جہاں سے پہلے باب کا آغاز ہوتا تھا۔ اس کا عنوان تھا باغ عدن۔ وہ پلنگ پر چڑھ گئی اور آرام سے بیٹھ گئی۔ اس نے باکس فائل اپنے گھٹنوں پر رکھی اور پڑھنے لگی۔ صوفی امنٹ سین اسکول سے گھر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی مسافت کا پہلا حصہ جو آنا کی میت میں طے کیا تھا۔ وہ مشینی آدمیوں کے متعلق بحث کرتی آ رہی تھی۔ جو آنا کا خیال تھا کہ انسانی دماغ کسی ترقی یافتہ کمپیوٹر کی مانند ہے۔ صوفی کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اس بات سے اتفاق ہے۔ انسانی دماغ لاریب کسی فولادی اوزار سے بڑھ کر چیز ہوگا۔ ہیلڈے پڑھتی رہی۔ وہ سب کچھ بھول بھال گئی۔ اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ صبح اس کی سالگرہ کا دن ہے۔ پڑھنے کے دوران میں ایک خیال وقتاً فوقتاً کوندے کی طرح لپکتا۔ کیا پاپا نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کیا انہوں نے آخرکار واقعہ اپنا کھڑاکے دار ناول لکھ لیا اور لبنان میں بیٹھ کر مکمل کر لیا ہے؟ وہ اکثر شکایت کرتے رہتے تھے کہ دنیا کے اس حصے میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وقت بالکل تھم گیا ہو اور آدمی کے کرنے کو کوئی کام نہ ہو۔ صوفی کا باپ بھی گھر سے کہیں دور تھا۔ غالباً یہ وہی لڑکی ہے جس سے ہیلڈے کا تعارف ہونا ہے۔ صرف پوری شدت سے یہ محسوس کرنے کے بعد اسے ایک روز مر جانا ہے، وہ حقیقت کی ستائش کر سکے گی۔ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کہاں سے آئی ہے؟ کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آئی ہوگی، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ بات اتنی ہی ناممکن نہیں جتنا کہ یہ تصور کہ دنیا ہمیشہ سے موجود چلی آ رہی ہے؟ ہیلڈے پڑھتی رہی۔ اسے صوفی امنٹ سین کے متعلق یہ پڑھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اسے لبنان سے پوسٹ کارڈ موصول ہوا ہے۔ ہیلڈے مولر کننگ، بتوسط صوفی امنٹ سین، نمبر 3 کلوور کلوز۔ ڈیئر ہیلڈے، 15ویں سالگرہ مبارک۔ چونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سمجھ جاؤ گی، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو ذہنی بالغی میں تمہاری مدد کرے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ کارڈ صوفی کی معرفت بھیج رہا ہوں۔ آسان ترین طریقہ یہی تھا، پاپا کی طرف سے پیار۔ مسخرہ کہیں کا۔ ہیلڈے جانتی تھی کہ اس کے پاپا ہمیشہ چکری رہے ہیں، لیکن آج تو انہوں نے اسے واقعہ حیران کر دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ کارڈ تحفے کے ساتھ نہ تھی کرتے، انہوں نے اسے کتاب میں لکھ مارا ہے۔ بیچاری صوفی، وہ تو بالکل زولیدہ فکری کا شکار ہو گئی ہوگی۔ کوئی باپ سالگرہ کا کارڈ صوفی کے پتے پر کیوں بھیجے گا جبکہ صاف ظاہر ہے کہ اسے بھیجا کہیں اور جانا مقصود تھا۔ وہ کس قسم کا باپ ہوگا جو جان بوجھ کر سالگرہ کا کارڈ غلط پتے پر بھیج کر اپنی بیٹی کو اس سے محروم کر دے؟ یہ آسان ترین طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے متعلق یہ کیسے فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ اس ہیلڈے نام کی لڑکی کا کھوج لگا لے گی؟ نہیں، وہ کیسے لگا سکتی ہے؟ ہیلڈے نے سوچا۔ ہیلڈے نے 2 مزید صفحات الٹائے اور دوسرا باب ٹاپ ہیٹ پڑھنے لگی۔ وہ بہت جلد اس طویل خط تک پہنچ گئی جو کسی پرسرار شخص نے صوفی کو لکھا تھا۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ اس سوال میں دلچسپی ٹکٹیں جمع کرنے کی دلچسپی کی طرح کی چیز نہیں۔ فرصت ملی یا جی چاہا ٹکٹیں جمع کرنے لگی اور پھر سب کچھ بھول بال اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ جو لوگ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں وہ ایک ایسی بحث میں شریک ہوتے ہیں جو تب سے جاری ہے جب انسان نے اس سیارے پر رہنا شروع کیا تھا۔ صوفی بالکل تھک گئی تھی۔ یہی حال ہیلڈے کا ہوا۔ پاپا نے اس کی 15ویں سالگرہ کے لیے صرف کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ عجیب و غریب اور شاندار کتاب لکھی ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے، ٹاپ ہیٹ یا ٹوپی سے سفید خرگوش برآمد کیا جاتا ہے، لیکن یہ خرگوش بے حد جسیم ہے اور یوں اس کرتب کے منظر عام پر نمودار ہونے میں اربوں سال کا عرصہ لگتا ہے۔ تمام فانی انسان خرگوش کے باریک بالوں کے بالکل آخری سروں پر پیدا ہوتے ہیں، جہاں وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ کرتب کی ناممکنیات پر حیرت کا اظہار کر سکیں، لیکن جو ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے وہ پوستین کے اندر مزید اندر گھسنے کا سامان پیدا کر لیتے ہیں اور وہیں پڑے رہتے ہیں۔ صوفی واحد لڑکی نہیں تھی جسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اسے خرگوش کی پوستین میں دور کہیں گہرائی میں آرام دہ جگہ ملا ہی چاہتی ہے۔ آج ہیلڈے کی 15ویں سالگرہ تھی اور اسے یہ احساس ستا رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے اور اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کدھر رینگنا چاہے گی۔
اس نے یونان کے فطری فلسفیوں کے متعلق پڑھا۔ ہیلڈے کو معلوم تھا کہ اس کے پاپا کو فلسفے میں دلچسپی ہے۔ انہوں نے اخبار میں مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ فلسفے کو اسکول کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اس کا عنوان تھا فلسفہ اسکول کے نصاب کا جزو کیوں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہیلڈے کی کلاس میں استاذہ اور والدین کی انجمن کے اجلاس میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ ہیلڈے اس پر بے حد کھسانی ہوئی تھی۔ اس نے کلاک پر نظر ڈالی، 7:30 بج چکے تھے۔ خدا کا شکر ہے ابھی امی کے ناشتے کی ٹرے کے ساتھ آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ کیونکہ وہ فی الحال صوفی اور ان ڈھیر سارے فلسفیانہ سوالوں میں مستغرق ہے۔ اب اس نے وہ باب پڑھا جس کا عنوان دیموکریتوس تھا۔ سب سے پہلے صوفی کو سوچنے کے لیے سوال ملا تھا، لیگو دنیا کا پرجودت ترین کھلونا کیوں ہے؟ پھر اسے ڈاک ڈبے میں بڑا خالقی لفافہ ملا تھا۔ دیموکریتوس اس معاملے میں اپنے پیشرووں سے متفق تھا کہ فطرت میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ واقعہ کوئی چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے مفروضہ بنایا کہ ہر چیز بے انتہا باریک گوٹوں سے جو دیکھی نہیں جا سکتی لیکن تمام کی تمام لافانی اور غیر تغیر پذیر ہیں بنی ہیں۔ دیموکریتوس ان خرد ترین اکائیوں کو ایٹم کہتا تھا۔ ہیلڈے کو یہ جان کر بڑا طیش آیا کہ صوفی کو سرخ ریشمی سکارف اپنے پلنگ کے نیچے ملا تھا تو یہ وہاں تھا، لیکن سکارف محض کسی کہانی میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اسے لازماً کسی جگہ ہونا چاہیے۔ سقراط کے متعلق باب کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا کہ صوفی اخبار میں لبنان میں ناروے کی UN بٹالین کے بارے میں کچھ پڑھ رہی ہے۔ خالص پاپا کا انداز۔ انہیں پاپا کو اس بات پر بڑی تشویش رہتی کہ ناروے کے باشندے اقوام متحدہ کی ان افواج میں کسی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے جو متحارب ملکوں یا قوموں میں امن بحال کرنے کے مشن پر مامور ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور شخص اس پر آمادہ نہیں ہوتا تو وہ اس ذمہ داری کا بار صوفی کے کندھوں پر ڈال سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اس معاملے کو اپنی کتاب میں گھسیٹ سکیں گے اور یوں ذرائع ابلاغ کی کچھ نہ کچھ توجہ حاصل کر سکیں گے۔ جب اس نے صوفی کے فلسفے کے استاد کا پس نوشت پڑھا، اس کے چہرے پر خواہ مخواہ تبسم پھیل گیا۔ اگر تمہیں کوئی سرخ ریشمی سکارف ملے اسے سنبھال کر رکھنا، نوازش ہوگی۔ بعض اوقات ذاتی اشیاء دوسروں کی اشیاء میں غلط ملط ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اسکول جیسے مقامات پر یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اور یہ تو فلسفے کا اسکول ہے۔ ہیلڈے کو زینے پر اپنی امی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہیلڈے نے وہ حصہ پڑھنا شروع کر دیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ صوفی نے اپنے خفیہ ٹھکانے میں ایتھنز کے متعلق ویڈیو کیسٹ کیسے دریافت کیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اس کی امی زینے کے درمیان میں ہی تان اٹھانے لگی تھی۔ آ جائیں، ہیلڈی نے اسے عبارت کو پڑھتے پڑھتے کہا جس میں فلسفے کا استاد ایکروپولس سے براہ راست صوفی سے مخاطب تھا۔ وہ اپنی سیاہ اچھی طرح تراشیدہ داڑھی اور نیلی اونی ٹوپی کے ساتھ تقریباً ہیلڈے کے پاپا سے مشابہ نظر آ رہا تھا۔ ہیلڈے ہیپی برتھ ڈے۔ ہیلڈے بس وہاں رکھ دیں، تم ناشتہ نہیں؟ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں۔ ذرا سوچو، تم 15 سال کی ہو گئی ہو۔ امی آپ کبھی ایتھنز گئی ہیں؟ نہیں تو تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کتنے اچنبے کی بات ہے کہ وہ قدیم معبد ابھی تک کھڑے ہیں۔ در حقیقت وہ 2500 سال پرانے ہیں۔ چلتے چلتے عرض کروں کہ ان میں جو سب سے وسیع و عریض ہے اسے کمواری کا مستقر کہا جاتا ہے۔ تم نے پاپا کا تحفہ کھول لیا ہے؟ کیسا تحفہ؟ ہیلڈے ذرا نگاہیں اوپر اٹھاؤ، تم بالکل پراگندہ ذہن ہو رہی ہو۔ ہیلڈے نے ضخیم باکس فائل اپنی گود کی طرف کھسک جانے دی۔ اس کی امی ٹرے پکڑے پلنگ کے اوپر جھکی کھڑی رہیں اور ٹرے پر روشن موم بتیاں، مکھن لگے رول، شرمپ، سلاد اور سوڈے کی بوتل پڑی تھی۔ ایک چھوٹا سا پارسل بھی تھا۔ اس کی امی بغل میں ناروے کا جھنڈا لٹکائے اور دونوں ہاتھوں سے ٹرے تھامے بے ڈب انداز میں کھڑی تھی۔ اف امی، بہت بہت شکریہ، آپ واقعہ بہت پیاری امی ہیں، لیکن میں واقعہ بہت مصروف ہوں۔ تمہیں آج 1 بجے سے پہلے تو اسکول جانا نہیں، پھر یہ مصروفیت کیسی؟ ہیلڈے کو صرف اب احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے اور اس کی امی نے ٹرے پلنگ کے قریب میز پر رکھ دی ہے۔ امی میں بہت شرمندہ ہوں، دراصل میں اس میں پوری طرح غرق ہو گئی تھی۔ ہیلڈے آخر انہوں نے لکھا کیا ہے؟ تمہاری طرح خود میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ان ڈنگ کی ایک بات بھی کلمانا ناممکن ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن ہیلڈے کھسیانی ہو گئی۔ اف یہ محض کہانی ہے۔ کہانی؟ جی ہاں، کہانی اور فلسفے کی تاریخ یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز۔ تم میرا پیکٹ نہیں کھولو گی؟ ہیلڈے کسی ناانصافی کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے جھٹ پٹ اپنی امی کا تحفہ کھول لیا۔ یہ طلائی کنگن تھا۔ واہ امی، کتنا خوبصورت ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہیلڈے پلنگ سے نیچے اتری، اپنی امی سے بغل گیر ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی، آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ پھر ہیلڈے نے کہا، امی مجھے کتاب پڑھنا ہے۔ وہ عین اس وقت ایکروپولس کے اوپر کھڑا ہے۔ وہ کون؟
مجھے کچھ معلوم نہیں، صوفی بھی لا علم ہے، یہی اصل نکتہ ہے۔ خیر مجھے کام نپٹانا ہے، کچھ کھانا مت بھولنا، تمہارا ڈریس نیچے ہینگر پر لٹک رہا ہے۔ آخر اس کی امی زینے پر غائب ہو گئی۔ یہی حال صوفی کے فلسفے کے استاد کا ہوا۔ وہ ایکروپولس سے نیچے اترا اور ایتھنز کے قدیم چوک میں نظر آنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے ایروپیگس چٹان پر کھڑا ہو چکا تھا۔ جب اچانک کھنڈرات میں قدیم عمارتیں ابھریں، ہلڈے پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے پاپا کی ایک من باتی تجویز یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو ایتھنز چوک کی ہو بہو نقل تیار کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ فلسفیانہ مباحث اور نیز تخفیف اسلحہ کے مذاکرات کے لیے موضوع مقام بن سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا عظیم منصوبہ عالمی اتحاد کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ آخر ہم تیل اور گیس کے کنویں کھودنے کی مشینیں اور چاند پر بھیجے جانے والے راکٹ تیار کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہیں۔ پھر اس نے افلاطون کے متعلق پڑھا۔ روح محبت کے پروں پر اڑ کر اپنے گھر دنیا امثال میں واپس جانے کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ یہ جسم کی زنجیروں سے آزاد ہونے کی آرزو کرنے لگتی ہے۔ صوفی باڑ میں سے رینگ کر باہر نکل چکی اور کتے کا تعاقب کرنے لگی تھی، لیکن کتا اسے دغا دے گیا۔ افلاطون کے متعلق پڑھنے کے بعد وہ جنگل میں مزید آگے چلی گئی تھی اور اتفاق سے ننھی جھیل کے کنارے سرخ کٹیا میں پہنچ گئی تھی۔ کٹیا کے اندر بجارکلی کی پینٹنگ لٹک رہی تھی۔ جس طرح اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس سے مراد ہیلڈے کا بجارکلی ہے، لیکن وہاں بارکلی نام کے شخص کی تصویر بھی تو لٹک رہی تھی۔ اتنی عجیب بات ہے۔ ہیلڈے نے ضخیم باکس فائل بستر پر ایک طرف رکھ دی اور اپنے بک شیلف کی طرف چل پڑی۔ وہاں 3 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا رکھا ہوا تھا جو اسے 14ویں سالگرہ پر ملا تھا۔ وہ اس میں بارکلی تلاش کرنے لگی۔ یہ رہا۔ بارکلی جارج، 1685 تا 1753، انگریز فلسفی، آئرلینڈ کی کاؤنٹی کورک کے قصبے کلاؤنے کا کلیسائے انگلستان کا بشپ۔ انسانی ذہن سے ماورا مادی دنیا کا منکر، کہتا تھا ہمارے حسی ادراک کا ماخذ خدا ہے۔ اس کی مشہور ترین کتاب کا نام اے ٹریٹائز کنسرننگ دا پرنسپلز آن ہیومن نالج ہے۔ یہ 1710 میں شائع ہوئی تھی۔ ہاں یہ صریحاً عجیب بات ہے۔ اپنے بستر پر بیٹھنے اور باکس فائل اٹھانے سے پیشتر ہیلڈے چند سیکنڈ وہیں کھڑی سوچتی رہی۔ ایک لحاظ سے یہ اس کے پاپا تھے جنہوں نے یہ دونوں تصویریں وہاں دیوار پر آویزاں کی ہوں گی۔ کیا ناموں کی مشابہت کے علاوہ کوئی اور بھی تعلق ہو سکتا ہے؟ بارکلی فلسفی تھا، وہ انسانی ذہن سے ماورا مادی دنیا کا منکر تھا۔ ماننا پڑے گا یہ واقعہ انوکھی بات ہے، لیکن اس قسم کے دعووں کو جھٹلانا بھی تو کوئی آسان کام نہیں۔ جہاں تک صوفی کا تعلق ہے اس پر یہ بات پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اس کے اپنے پاپا ہی تو ہیں جو اس کے حسی ادراکات کا ذمہ دار ہیں۔ بہرحال اگر اس نے مطالعہ جاری رکھا وہ مزید بہت کچھ جان جائے گی۔ جب ہیلڈے اس مقام پر پہنچی جہاں صوفی اس لڑکی کا عکس دریافت کرتی ہے جو اپنی دونوں آنکھیں مارتی ہے، اس نے باکس فائل سے نگاہیں اوپر اٹھا لیں اور مسکرانے لگی۔ دوسری لڑکی نے صوفی کو کچھ اس انداز سے آنکھ ماری گویا وہ اسے جتانا چاہتی ہو، صوفی میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، میں یہاں ہوں، اس طرف۔ صوفی کو کٹیا میں سبز بٹوا بھی مل جاتا ہے، اس میں رقم اور ہر چیز موجود ہے۔ یہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ واہیات! 1-2 سیکنڈ کے لیے ہیلڈے کو واقعہ یقین آ گیا کہ صوفی کو بٹوا واقعہ مل گیا ہوگا۔ پھر اس نے یہ تصور کرنے کی کوشش کی کہ یہ صوفی کو کیسا لگا ہوگا۔ اسے یہ سب معاملہ بالکل ہی مفوق الفطرت، پراسرار اور ناقابل فہم معلوم ہوا ہوگا۔ پہلی مرتبہ ہیلڈے کے دل میں صوفی سے بالمشافہ ملاقات کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا جی چاہنے لگا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں حقیقت سے اسے آگاہ کر دے، لیکن اب صوفی کو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے پہلے کٹیا سے نکلنا ہے۔ ادھر کشتی البتہ جھیل کی سطح پر ڈگمگا رہی ہے۔ اس کے پاپا بھی خوب ہیں، وہ اسے بولا بسرا واقعہ یاد دلانے کی خواہش پر قابو پا ہی نہیں سکتے ہوں۔ ہیلڈے نے ذرا سی جزیات کا خیال رکھنے والے ارسطو کے متعلق، جس نے افلاطون کے نظریات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، خط پڑھتے پڑھتے دانتوں سے رول کا لقمہ کاٹا اور اپنے حلق میں سوڈے کی اتنی بڑی مقدار انڈیل لی کہ اس کا پورا منہ بھر گیا۔ ارسطو کہتا تھا جس چیز کا تجربہ پہلے حواس کو نہیں ہوتا وہ شعور میں موجود نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس افلاطون دعویٰ کرتا تھا کہ دنیا فطرت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہو سکتی جو پہلے دنیا امثال میں موجود نہ ہو۔ ارسطو کا خیال تھا کہ اس طرح افلاطون اشیاء کی تعداد دگنی کر رہا ہے۔ ہیلڈے کو معلوم نہیں تھا کہ جماد، منرل، نبات، ویجیٹیبل اور حیوان، اینیمل کا کھیل ارسطو نے ایجاد کیا تھا۔ ارسطو فطرت کے کمرے کی سلیقے اور مہارت سے مکمل صفائی کرنا چاہتا تھا۔
اس نے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ فطرت کی ہر چیز کا تعلق مختلف زمروں اور ضمنی زمروں سے ہے۔ جب اس نے عورتوں کے متعلق ارسطو کے خیالات پڑھے، اسے طیش بھی آیا اور مایوسی بھی ہوئی۔ ذرا تصور کریں، اتنا روشن دماغ اور تباہ فلسفی اور اتنا بے حس احمق۔ ارسطو نے صوفی کو اپنے کمرے میں جھاڑ پوچھ کرنے اور اپنی چیزیں سلیقے سے ترتیب رکھنے کی تحریک دی تھی، اور اسے وہاں دوسرے کاٹ کباڑ کے ساتھ وہ سفید لمبی جراب بھی مل گئی جو ہیلڈے کی الماری سے 1 ماہ قبل غائب ہو گئی تھی۔ صوفی کو البرٹو سے جتنے اوراق موصول ہوئے تھے اس نے ان سب کو باکس فائل میں پرو دیا تھا۔ کل ملا کر 50 صفحات بنتے تھے۔ جہاں تک ہیلڈے کا اپنا تعلق تھا وہ صفحہ نمبر 124 تک پہنچ چکی تھی، لیکن یہ بھی تو تھا کہ صوفی کو البرٹو کے جتنے خطوط ملے تھے اس کی اپنی کہانی ان سب کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اگلے باب کا عنوان یونانیت تھا۔ سب سے پہلے صوفی کو ایک پوسٹ کارڈ ملتا ہے جس پر اقوام متحدہ کی کسی جیپ کی تصویر تھی۔ اس پر UN بٹالین جون 15 کی مہر ثبت تھی۔ ہیلڈے کا باپ اس کے نام جو کارڈ بیچتا یا لکھتا رہتا تھا یہ انہی میں سے ایک اور تھا، اور اسے اب اس نے اس کہانی میں رکھ دیا تھا۔ ڈیئر ہیلڈے، میرا خیال ہے تم اپنی سالگرہ 15 جون ہی کو منانے کی تیاریاں کر رہی ہوگی یا اگلے روز تک ملتوی کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ بہرحال اس نے تمہارے تحفے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک لحاظ سے یہ زندگی بھر تمہارا ساتھ دے گا، لیکن میں ایک بار پھر تمہیں تمہاری سالگرہ پر مبارکباد دینا چاہوں گا۔ شاید اب تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں کارڈ صوفی کے پتے پر کیوں بھیجتا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ انہیں تم تک پہنچا دے گی۔ پس تحریر، تمہاری امی نے بتایا ہے کہ تمہارا بٹوا کہیں کھو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بطور تلافی 150 کراؤن بھجوا دوں گا۔ رہا اسکول کا شناختی کارڈ، تمہیں غالباً گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے نیا مل جائے گا۔ پاپا کی طرف سے پیار۔ سودا برا نہیں، اس سے اس کی امانات میں 150 کراؤن کا اضافہ ہو جائے گا۔ انہوں نے غالباً سوچا ہوگا کہ صرف خانہ ساز تحفہ کافی نہیں ہوگا۔ چنانچہ معاملہ کچھ یوں نظر آتا ہے کہ 15 جون صوفی کو بھی سالگرہ کا دن ہے، لیکن صوفی کا کیلنڈر ابھی صرف وسط مئی تک پہنچا ہے۔ یہ لازماً اس وقت کی بات ہوگی جب اس کے پاپا نے یہ باب لکھا ہوگا، اور اس نے ہیلڈے کے سالگرہ کے پوسٹ کارڈ پر تاریخ ماہ بعد ڈال دی ہوگی۔ مگر بیچاری صوفی کو جو آنا کا ساتھ حاصل کر سپر مارکیٹ تک دوڑ لگانا پڑی۔ یہ ہیلڈے کون ہے؟ اس کے باپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ صوفی اسے تلاش کرے گی؟ بہرحال اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو براہ راست کارڈ بھیجنے کی بجائے انہیں صوفی کے پتے پر ارسال کر کے کوئی کلمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ جب ہیلڈے نے پلوتینوس کے متعلق پڑھا، اس نے بھی صوفی کی طرح اپنے آپ کو 7ویں آسمان پر پایا۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے اس میں کچھ نہ کچھ الوہی بید ہے۔ ہم اسے سورج مکھی یا گل لالہ میں ذو فغن ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس اتھا راز کا اس سے زیادہ احساس اس تتلی کو دیکھ کر ہوتا ہے جو کسی شاخ پر اپنے پر پھڑپھڑا رہی ہے، یا اس سنہری مچھلی کا مشاہدہ کر کے ہوتا ہے جو اپنے برتن میں تیرتی پھر رہی ہے۔ لیکن ہم خدا کے قریب ترین اپنی روح میں ہوتے ہیں، صرف وہیں ہم زندگی کے عظیم راز کے ساتھ یکجا ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ صرف انتہائی خال خال مواقع پر ہمیں یہ تجربہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود یہ الوہی راز ہیں۔ ہیلڈے نے اب تک جو کچھ پڑھا تھا اس میں یہ سب سے زیادہ ولولہ انگیز لیکن سر چکرا دینے والی عبارت تھی۔ تاہم یہ آسان ترین بھی تھی کہ ہر چیز واحد ہے، اور یہ واحد کوئی الوہی راز ہے جس میں ہر کوئی ساجی ہے۔ در حقیقت یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہو، یہ ہے ہی اس طرح، ہیلڈے نے سوچا۔ چنانچہ ہر شخص لفظ الوہی سے جو مطلب چاہے اخذ کر سکتا ہے۔ اس نے عجلت سے اگلے باب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ 17 مئی کی قومی تعطیل سے ایک روز قبل صوفی اور جوانا خیمے میں رات گزارنے جنگل میں چلی جاتی ہے۔ وہاں سے وہ میجر کی کٹیا کا رخ کرتی ہے۔ ہیلڈے نے کوئی زیادہ صفحات نہیں پڑھے تھے کہ اس پر غصہ سوار ہو گیا۔ اس نے بستر کی چادریں، کمبل وغیرہ ایک طرف پھینکے، پلنگ سے نیچے اتری اور باکس فائل مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اس کے باپ نے ان لڑکیوں کو جنگل کی چھوٹی سی کٹیا میں ان تمام کارڈوں کی نقول پر جو اس پاپا نے مئی کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران میں ہیلڈے کو ارسال کیے تھے، جس طرح ہاتھ ڈالنے کا موقع فراہم کیا تھا، وہ اس پر تلملا اٹھی تھی۔ اس کے خیال میں اس کے باپ کی یہ شعبدہ بازی انتہائی گستاخانہ تھی اور نقول ہو بہو اصل کی مانند تھی۔ ہیلڈے نے وہی الفاظ بار بار پڑھے اور اس نے ایک لفظ کو پہچان لیا۔ ڈیئر ہیلڈے، تمہاری سالگرہ سے متعلق ان تمام رازوں سے میرا سینہ اتنا لبریز ہو چکا ہے کہ اب مزید گنجائش نہیں رہی۔ دن میں میرا کئی بار گھر ٹیلی فون کرنے اور سارا راز افشا کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روک پاتا ہوں۔ یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس کے حجم میں روز بروز نیا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسا کہ تم جانتی ہو کہ جو چیز حجم کے اعتبار سے بڑھتی جائے اسے اپنے آپ تک محدود کرنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔
صوفی کو البرٹو سے نیا سبق موصول ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں، یونانیوں اور دو عظیم ثقافتوں کے بارے میں ہے۔ ہیلڈے کو تاریخ کا یہ طائرانہ لیکن جامع جائزہ پسند آیا۔ اس نے اسکول میں کبھی اس قسم کی چیز نہیں پڑھی تھی۔ وہاں وہ آپ کو محض تفصیلات اور مزید تفصیلات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اب اس نے یہودیت اور عیسائیت کو بالکل نئی روشنی میں دیکھا۔ اسے گوئٹے کا اقتباس پسند آیا، جو شخص 3000 سال سے استفادہ نہیں کر سکتا وہ اپنا گزارا بمشکل کر سکتا ہے۔ اگلے باب کا آغاز ایک کارڈ سے ہوا جو صوفی کو اپنے باورچی خانے کی کھڑکی پر چپسا نظر آیا تھا۔ پھر وہی بات، یہ ہیلڈے کے لیے سالگرہ کا نیا کارڈ تھا۔ ڈیئر ہیلڈے، مجھے معلوم نہیں کہ جب تم یہ کارڈ پڑھ رہی ہوگی تمہاری سالگرہ کا دن چل رہا ہوگا یا نہیں۔ ایک لحاظ سے تو مجھے یہی امید ہے کہ یہ چل رہا ہوگا، یا اسے بیتے کوئی زیادہ دن نہیں گزرے ہوں گے، 1-2 ہفتے ہمیں جتنے طویل معلوم ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صوفی کو بھی یہی محسوس ہوتا ہو۔ میں وسط گرما سے 1 روز پہلے گھر پہنچ جاؤں گا تاکہ ہیلڈے ہم اکٹھے گلائڈر میں بیٹھ کر سمندر کا نظارہ کر سکیں۔ ہمیں کتنی ہی باتیں کرنا ہے۔ پھر البرٹو صوفی کو ٹیلی فون کرتا ہے۔ وہ پہلی بار اس کی آواز سنتی ہے۔ آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ میں اسے ارادوں کی جنگ کہے گا۔ ہمیں ہیلڈے کی توجہ اپنے طرف مبذول کرانا ہوگی۔ اس کے باپ کے لیلیسینڈ گھر پہنچنے سے پہلے اسے اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ اور پھر صوفی کو البرٹو کنوکس سے، جس نے قرون وسطیٰ کے راہب کا بیس بدل رکھا ہے، 12ویں صدی کے سنگی گرجے میں ملاقات ہوتی ہے۔ اف، ارے نہیں، گرجا! ہیلڈے نے وقت دیکھا، 1:15 بج چکا تھا۔ وہ وقت کے متعلق سب کچھ بھول چکی تھی۔ اگر وہ اپنی سالگرہ کے روز اسکول نہ جائے شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ہم جماعت طالبات کو اسے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس بہی خواہوں کی کمی کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بہت جلد اسے احساس ہوا جسے اس کے سامنے طویل واز کیا جا رہا ہو۔ البرٹو کو قرون وسطیٰ کے راہب کا کردار ادا کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے یہ پڑھا کہ ہیلڈے گارڈ کو صوفیہ کس طرح رویا میں نظر آتی رہی تھی، اس نے ایک بار پھر انسائکلوپیڈیا کی طرف رجوع کیا، لیکن اس بار اسے ان دونوں کے متعلق ایک لفظ بھی پڑھنے کو نہ ملا۔ کیا یہ اسی مخصوص طرز فکر و عمل کی مثال نہیں؟ جب بھی ان خواتین کا یا ان کے کسی مسئلے کا ذکر آتا ہے انسائکلوپیڈیا اسی طرح چپ سادھ لیتا ہے جس طرح چاند کا کوئی گڑھا۔ کیا اس ساری کتاب کو انجمن تحفظ مردان نے سینسر کیا تھا؟ بنگن کی ہیلڈے گارڈ واز مصنف، طبیب، ماہر نباتیات اور ماہر حیاتیات تھی۔ وہ غالباً اس حقیقت کی مثال تھی کہ قرون وسطیٰ کے دوران میں عورتوں کا انداز فکر اور رویہ زیادہ عملی بلکہ زیادہ سائنسی بھی ہوتا تھا، لیکن انسائکلوپیڈیا میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے! ہیلڈے نے کبھی نہیں سنا کہ خدا کا نسوانی پہلو یا مادرانہ فطرت بھی ہے۔ اس مفہوم میں اسے خدا کو بظاہر صوفیہ کہا جاتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس مفہوم کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس پر متبع کی سیاہی ضائع کی جاتی۔ انسائکلوپیڈیا میں اس کے قریب ترین جو اندراج مل سکا وہ قسطنطنیہ، اب استنبول، کا سانتا صوفیہ چرچ تھا۔ اسے ہیگیا صوفیہ بامعنی مقدس دانش کہا جاتا ہے، لیکن اس کی رسوانیت کا ذکر مفقود تھا۔ یہ سینسرشپ نہیں تو اور کیا ہے؟ بصورت دیگر یہ بات بالکل درست ہے کہ صوفی نے اپنے آپ کو ہیلڈے پر منکشف کر دیا تھا۔ وہ شروع سے اپنے ذہن میں کسی ایسی لڑکی کی تصویر بنائے ہوئے تھی جس کے بال سیدھے اور غیر گنگریلے تھے۔ جب صوفی صبح کا بیشتر وقت سینٹ میری چرچ میں گزارنے کے بعد گھر پہنچتی ہے، وہ پیتل کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے جو وہ جنگل کی کٹیا سے اٹھا لائی تھی۔ اپنے مردہ چہرے کے تیکھے نقوش کا بغور جائزہ لینے لگی جس کے ارد گرد اس کے کسی طرح بھی قابو میں نہ آنے والے بالوں نے حلقہ بنا رکھا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ ان کا کوئی نیا سٹائل بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی رہے جیسے کہ انہیں فطرت نے بنایا تھا، لیکن اس کے چہرے کے ورے کسی دوسرے لڑکی کا بھوت منڈلا رہا تھا۔ اچانک اس دوسری لڑکی نے جنونی انداز میں بیک وقت اپنی دونوں آنکھیں مارنا شروع کر دیں، جیسے وہ اشاروں میں اسے جتانا چاہتی ہو کہ وہ واقعہ وہاں دوسری طرف موجود ہے۔ بھوت صرف چند سیکنڈ نظر آتا رہا، پھر وہ آنن فانن غائب ہو گیا۔ کتنی ہی مرتبہ ہیلڈے اسی طرح آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی رہی تھی جیسے وہ شیشے کے پیچھے کسی کو تلاش کر رہی ہو، لیکن اس کے باپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا یہ بھی کوئی سیاہ بالوں والی عورت نہیں تھی جس کی اسے جستجو تھی؟ پردادی اماں نے اسے کسی جپسی عورت سے خریدا تھا؟ نہیں۔ ہیلڈے کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ جن میں وہ کتاب تھامے ہوئی تھی کانپ رہے ہیں۔ اسے احساس ہونے لگا کہ صوفی واقعہ دوسری طرف کہیں موجود ہے۔
اب صوفی ہیلڈے اور بجارکلی کے متعلق خواب دیکھ رہی ہے۔ ہیلڈے اسے دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، لیکن پھر صوفی کو ہیلڈے کی طلائی سلیب جس پر یسوع کی تصویر ہے گارڈ پر مل جاتی ہے، اور سلیب جس پر ہیلڈے کے نام کے تینوں حصوں کے ابتدائی حروف اور دوسری نشانیاں نقش ہیں۔ صوفی کو جب وہ خواب سے بیدار ہوتی ہے اپنے بستر پر نظر آتی ہے۔ ہیلڈے نے زبردستی اپنے آپ کو بڑے انہماک اور توجہ سے سوچنے پر لگا دیا۔ یقیناً یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی سلیب بھی کھو گئی ہو۔ وہ اپنی سنگار میز کی طرف بڑھی اور اس نے زیورات کا ڈبہ نکالا جس سلیب پر یسوع کی تصویر کندہ تھی، جو اسے اس روز اپنی دادی سے بطور تحفہ ملی تھی جب اس کا نصرانی نام رکھا گیا تھا، وہاں نہیں تھی، تو وہ واقعہ اسے گنوا چکی ہے۔ بہت اچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب خود اس کی گمشدگی کا علم نہیں تھا، اس کے پاپا کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ایک اور بات، صوفی نے بظاہر خواب دیکھا تھا کہ ہیلڈے کا باپ گھر آ گیا ہے، لیکن اس وقوعے کے پیش آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے۔ کیا اس کا خواب پیش گوئی ہے؟ کیا اس کے پاپا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ خود گھر پہنچے گا صوفی کسی نہ کسی طرح یہاں موجود ہوگی؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا نئی سہیلی سے تعارف ہوگا۔ یک بیک ہیلڈے پر ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ صوفی محض کاغذ اور سیاہی میں بند نہیں، وہ حقیقتاً موجود ہے۔ جاری ہے۔